بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں منصب علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو ایک بہت اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ویڈیو تو ایک اور ٹاپک پہ بنانی تھی، لیکن اس ٹاپک کو چھوڑ کے یہ ٹاپک زیادہ اہم تھا، اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قسم کے جو فراڈ ابھی کافی زیادہ عروج میں ہیں، کرائسس کی وجہ سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس میں جو آپ کی بینک منی جو بھی فراڈ کے ذریعے چوری ہوتی ہے، وہ آپ کو بینک ادا نہیں کرتا، وہ آپ کے ذمہ ہی رہتی ہے۔ اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ ہے کہ بینک سے فراڈ جو بھی ہوتا ہے وہ بینک کور کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو وہ جو 10-12 پیج میں بریک بریک لکھ کے دیتے ہیں نا کہ اس پہ سائن کر دیں، اب تو الیکٹرک آ گیا، اب تو بالکل کوئی نہیں پڑھتا۔ پہلے تو چلو ہارڈ کاپی میں پرنٹ نکل آتے تھے، اب وہ جو آپ سائن کرتے ہیں وہ مشین کو ایکسپٹار کر کے وہاں پہ یہی ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی فراڈ ہو جائے گا وہ بینک ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اگر آپ نے اس چیز کو روکنا ہے تو آپ ہی روک سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں کے ذہن میں ایسے ہوتا ہے کہ چلیں ایسا اگر کوئی فراڈ ہو بھی جاتا ہے تو بینک جانے، وہ فراڈ جانے، بینک خود پکڑے گی۔ بینک کچھ نہیں کرتی، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں اور آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں تازہ ترین جو معلومات ہیں، جو کہ دیکھتی جو یہاں کی ٹریفک ویب سائٹ ہے ان کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے جو نئی جو ہے وہ اپ ڈیٹ آئی ہے، ایک بہت سملر پخینہ ہے ڈی جی ٹی والوں کا، جو ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے۔ ان کی طریقہ واردات کیا ہے، جس محکمے کو انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے اس کی بالکل فوٹو کاپی ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اسی چیز کا اسی کلر ہوگا، ویسے ہی ہوگا، کسی کو گمان نہیں ہوگا کہ یہ فراڈ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی جتنے فراڈ پکڑے گئے ہیں اسی طرح سے پکڑے گئے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے ایک کوریوس کا بھی آتا تھا، وہ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، وہ بھی بالکل اسی طرح پہ ہی تھا جس طرح بالکل محکمہ ڈاک والوں کا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی چکر ہے، یہاں پہ وہ ڈی جی ٹی والوں کا پیج بالکل سیم انہوں نے بنایا ہوا ہے، ویسا ہی یوز کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ویڈیو میں تصویر شو کر رہا ہوں جو کہ جاری کی گئی ہے پولیس کی طرف سے بھی اور ڈی جی ٹی والوں کی طرف سے بھی، کہ اس طرح کا آپ کے سامنے پیج آئے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کا ایک جرمانہ ہے ٹریفک کا جو آپ نے ادا نہیں کیا، وہ بڑھ جائے گا اور بڑھتا جائے گا اور آپ کے پنتوں بھی کاٹے جائیں گے۔ اگر آپ ابھی پے کر دیتے ہیں تو پھر نہیں کاٹے جائیں گے۔ وہ ہوتا کیا ہے، آپ پریشانی کے عالم میں اس کو کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کلک کریں گے آگے آپ کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا، یہ ڈی جی ٹی والوں کی ویب سائٹ کی طرح کا لگے گا آپ کو۔ آپ کہیں گے انہی کی ویب سائٹ ہے، سرکاری ہے، وہاں پہ آپ کی بینک ڈیٹیل تمام مانگی جائے گی جس بینک سے آپ پے کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ اپنی ساری بینک ڈیٹیل دیتے ہیں، پن نمبر سارا کچھ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہیکر ہے یہ کوئی رشیا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی رومانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی نائجیریا میں بیٹھا ہے، افریقہ میں، کوئی ساؤتھ امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی ایشیا میں بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے یہاں کی پولیس کو ان تک رسائی کرنا۔ یہی چکر تھا لاسٹ ویڈیو میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا تھا، جو انگلینڈ میں ایک دوست کے ساتھ پیش آیا، ایک موبائل کمپنی نے کیا، موبائل کمپنی نے نہیں کیا، اس کا نام یوز کرتے ہوئے اور اس جیسا بالکل پیج یوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ تو اس وجہ سے اس طرح کا فراڈ جو ہے وہ کافی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ معصوم لوگوں کو یہ لوٹنے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہیکرز نے اور 2 نمبر لوگوں نے۔ اس وجہ سے آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ ایسے کسی بھی طرح کے موبائل میسج پہ آئے، آپ کے ای میل میں میسج آئے، ایون آپ کا کوئی بھی کسی طرح کا جاننے والے واٹس ایپ سے بھی کوئی میسج آئے، آپ نے اس کو کلک کر کے وہاں پہ اپنی کوئی بھی جو ہے وہ پرسنل ڈیٹیل شیئر نہیں کرنی، کیونکہ یہ ابھی جتنی کرائسس ابھی دنیا میں چل رہے ہیں، لوگوں کا رجحان جو اس فیلڈ میں کافی زیادہ تھے اور اب نکمے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نئے طریقے نکال لیے ہیں۔ حالانکہ ایٹ دا اینڈ انہوں نے پکڑے جانا ہے، لیکن وہ کب پکڑے جائیں گے، آپ کا سرمایہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بہت دور دراز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں اور وہ یہ ساری کارروائیاں کرتے ہیں۔ ابھی تک لاکھوں جو یورو ہیں وہ انہوں نے لوٹ لیے ہیں صرف اور صرف کتلونیہ میں، اور آنے والے وقت میں مزید جو معصوم لوگوں کو وہ لوٹا جا سکتا ہے۔ یہ خاص عورتیں ان کو نشانہ بناتے ہیں جو اتنا زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے اور گھبرا کے وہ اس طرح کا کام کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے
زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور زیادہ سے زیادہ محتاط رہیں اپنی بینک ڈیٹیل دینے میں۔ جس محکمے نے بھی آپ سے رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو بائی ڈاک بھیجے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میل پہ یا اس طرح کا کام کرے گا کوئی۔ یہی محکمہ ڈی جی ٹی والوں نے کہا، یہی پولیس نے کہا ہے، تو احتیاط کریں اور اپنے اکاؤنٹس کو سیف رکھیں اور اپنی ہارڈ منی کو سیف رکھیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔